بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں دھاندلی کے اوپر جو کھل کر بات کی گئی ہے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف نہ صرف اندراج مقدمہ کی بلکہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کبھی امید ہے کہ آج کوئی اس کے اوپر ریزولوشن بھی پاس ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایوان بالا کھڑا ہو گیا ہے، اور اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جماعت اسلامی کے بھی اور جمعیت علماء اسلام فے کے بھی جو سینیٹرز ہیں ان کی جانب سے بڑا تگڑا سٹینڈ لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے خلاف ان کو ہراساں کرنے اور کارروائی سے روک دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کی جو اپیلیں ہیں توشہ خانہ سزا کے خلاف، ان اپیلوں پر اعتراضات دائر کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بیگم کی سائفر کیس اور توشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیے ہیں، اور سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات عائد کیے جانے کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکلاء نے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلیں واپس لے لی ہیں۔ اپیلوں پر اعتراضات دور کر کے آج ہی اپیلیں دائر کرنے کا امکان ہے، اور ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف گزشتہ ہفتے اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ اپیلوں پر ریکارڈ مکمل نہ ہونے اور کاپیاں مدھم ہونے کے اعتراضات عائد کیے گئے۔ ریکارڈ دینا ہوتا ہے ٹرائل کورٹ نے، باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہمیں ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ مصدقہ کاپیز دی جائیں۔ اب اگر تو ریکارڈ نہیں ملا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کاپیاں مدھم کر کے دی گئی ہیں، اگر مصدقہ کاپی بناتے ہوئے جب فوٹو کاپی کروائی جاتی ہے اور وہ عدالتی عملے نے مدھم کاپیاں بنا کے دیں اور اس کے اوپر اعتراض لگنا ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک سابق وزیر اعظم کی اپیلوں پر کس طریقے سے جو اتھارٹیز نے جا کے ایئرپورٹ پر وہاں پر جو بائیو میٹرک کروائی، اور اس کے بعد وہ درخواست جو ناقابل سماعت قرار دے دی گئی تھی، اس درخواست پر 4 دن حفاظتی ضمانت دی گئی، اور حفاظتی ضمانت دینے کے بعد اس درخواست کو جب اپیلوں پر سزا معطل کر دی تو پھر وہ جو حفاظتی ضمانت کی درخواست تھی جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بندہ یہاں پہ تھا ہی نہیں، اور اس کے باوجود حفاظتی ضمانت کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا حفاظتی ضمانت دے کر، ریلیف دے کر۔ جب ریلیف مکمل ہو گیا تو اس کو خارج کر دیا گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ سارا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور الٹیمیٹ یہ جو سزائیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں اس کو دیکھیں گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیر افضل مروت، ان کی درخواست پر جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ اور پولیس کو شیر افضل مروت کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک کر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 فروری کو رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے شیر افضل مروت کے کیسوں کی تفصیلات کی فراہمی اور انہیں ہراساں نہ کرنے کی درخواستوں پر سماعت کی۔ شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ انہوں نے احتجاج کیا اور ایک ریلی نکالی، جس کے بعد ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ ان کے گھر کا رات 1 بجے دروازہ توڑا گیا اور ہراساں کیا گیا۔ پولیس اور ایف آئی اے سے کیسوں کی تفصیل منگوا لیں۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کہا کہ پہلے نوٹس کر کے جواب مانگ لیتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کے خلاف تادیبی کارروائی سے روکتے ہوئے سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ ہم پہلے نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لیں، اس کے بعد پھر اگر جو ان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات ایف آئی اے کو بھی فریق بنایا گیا، چونکہ وزارت داخلہ کو بیسیکلی اس میں فریق بنایا گیا تھا، تو وزارت داخلہ سے رپورٹ مانگی گئی ہے کہ ان کو کیوں ہراساں کیا گیا ہے، ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کیوں کی گئی ہے، چونکہ ایک مقدمہ ہے جو اگلے دن درج ہوا جو جلاؤ گراؤ کا، اور اس میں عبوری ضمانت ہو چکی ہے، تو کیوں کیا گیا، اور دوسرا کیا ان کے خلاف کوئی اور مقدمات ہیں یا کسی کیس میں یہ ریکوائرڈ ہیں، اس کی تفصیل بھی مانگی گئی، اور تب تک ہر طرح کی تادیبی کارروائیوں سے روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ آج سینٹ کی تاریخ کا بہت اہم دن تھا۔ ایک تو جو سینیٹرز کی جانب سے 27 سینیٹرز نے ایک درخواست پر دستخط کر کے چیئرمین سینٹ کو جمع کروائی ہے، اور وہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا، چونکہ یہ اس سیشن کا جو سینٹ کا سیشن تھا اس کا یہ آخری اجلاس چل رہے ہیں اور یہ سیشن ختم ہونے والا ہے، تو اس بنیاد پر آج کا جو اجلاس تھا وہ بہت اہم تھا، اور آج کا اجلاس انتخابی دھاندلی کے حوالے سے تھا، اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے پر تنقید کی گئی سینٹ میں،
آج جب سینیٹر مشتاق کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کی بات کی ہے، سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی اور غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد نہ کروا کر الیکشن کمیشن غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ الیکشن میں ڈرگ مافیا اور افغان نیشنل کو جتوایا گیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے الیکشن کا کٹا چھٹا کھول دیا۔ الیکشن نے ملک کو عظیم تر معاشی اور سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کروانے والے قومی مجرم ہیں۔ الیکشن میں بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے۔ چند سرکاری نوکر بند دروازوں کے پیچھے عوام کے حق حکمرانی کو چھین کر لے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر معافی مانگے اور ان سے 50 ارب روپے وصول کیا جائے جو انہوں نے انتخابات میں ضائع کیے ہیں۔ الیکشن کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انگریزوں سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی گئی تھی کہ چند سرکاری نوکر بند کمروں میں ہمیں غلام بنانے کے فیصلے کریں۔ اس کے بعد سینیٹر طاہر بزنجو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ ملک کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں، ملک میں جمہوریت کا منہ ٹیڑھا ہے، ملک میں اختلاف کی گنجائش سکڑتی جا رہی ہے، تاریخ پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا را کچھ سیکھو، مگر کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے آپ غلطیوں کو دہرا رہے ہیں۔ نگرانوں کی نگرانی میں جو بھی انتخابات ہوئے وہ متنازع ہیں، اب کی بار جو انتخابات ہیں وہ متنازع ترین رہے ہیں۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ بلوچستان میں چن کر حقیقی عوامی نمائندوں کو ہروایا گیا، 2 بڑی جماعتوں کے تعاون سے منشیات فروشوں فیوڈل لارڈز کو اسمبلیوں تک پہنچایا گیا۔ جب تک عدلیہ اور فوج اپنا کام نہیں کریں گے ملک بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ کیا عدلیہ کو حق تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان چھینے؟ کیا ایسی دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے۔ آخری اجلاس ہے، آپ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کریں۔ سید علی ظفر نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سید علی ظفر نے انتخابات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جماعت کو ہدف بنایا گیا، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی کو الیکشن مہم کے دوران ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، پی ٹی آئی کا نشان لے لیا گیا تاکہ عوام ووٹ نہ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا ہے عوام نے ایک صاف فیصلہ دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا ہے۔ انتخابات میں نوجوانوں نے ثابت کیا کہ وہ امید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا تاکہ وہ الیکشن کے دن باہر نہ نکلیں۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی، گرفتاریاں کی گئیں۔ الیکشن سے چند دن پہلے ہم سے ہمارا انتخابی نشان لے لیا گیا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے ایک اور وار کیا گیا، پی ٹی آئی چیئرمین کو بغیر ٹرائل کے سزا سنا دی گئی، پی ٹی آئی چیئرمین کو بغیر ٹرائل کے سزا دی گئی، پی ٹی آئی چیئرمین کے وکلاء کو بند کر دیا گیا اور عدالت نے اپنے وکیل دیے، ان کو جرح کرنے کی اجازت تک نہ دی گئی۔ ٹرائل کا الٹا اثر ہوا اور لوگوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا، عوام ایک انقلاب لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب پری پول دھاندلی ناکام ہوئی تو پوسٹ پول دیکھنے میں آئی، ووٹ تبدیل کر کے ہارنے والے امیدواروں کو جتوایا گیا، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے مگر یہ آسان بات نہیں ہے، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کو آنے دیں۔ آج ہی قرارداد پیش کریں کہ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ وہ چوری کردہ مینڈیٹ واپس کریں، اور الیکشن کمیشن کو آج ہی قرارداد پیش کر کے الیکشن کمیشن کو یہاں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس طریقے سے جو سارے کا سارا نظام ہے یا مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر سکتے ہیں۔ سینیٹر شفیق ترین نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، آر او نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، حکومت نے عوام کے 50 ارب روپے الیکشن پر خرچ کیے۔ حالیہ انتخابات پری پلان الیکشن ہیں، پری پلان جو الیکشن تھا اور جو پارٹیاں اکثریت میں انہیں حکومت بنانے دی جائے۔ ساتھ ہی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ دوران اجلاس بیرسٹر علی ظفر نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے سے متعلق قرارداد سینٹ میں پیش کی۔ قرارداد پر تمام سیاسی جماعتوں کے 24 سینیٹرز کے دستخط تھے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں
مشاہد حسین سید، انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو تمام حالات کے باوجود مبارکباد پیش کی گئی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھاری اکثریت حاصل کی ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ہمارے ہاں انتخابات کی تاریخ خوشگوار نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد 23 سال بعد ہم الیکشن نہ کروا سکے۔ 1970 میں الیکشن کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور ملک تقسیم ہو گیا۔ ایک انتخابات نے ملک توڑا، ایک نے 11 سال مارشل لاء کا تحفہ دیا۔ بہت ذکر ہوا 2018 کی بات کسی نے نہیں کی۔ 2018 میں ہماری سزاؤں پر کہہ کے لگانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا۔ 2018 کے الیکشن کے نتائج 4 دن بعد آئے۔ انہوں نے کہا اگر یہاں الیکشن کمشنر نے الیکشن کروایا تو کیا کے پی میں امام کعبہ امام ابو حنیفہ نے آ کر الیکشن کروایا؟ 2013 میں 23 پنکچر تھے، آج فارم 45 ہے۔ دھاندلی اگر ہوئی تو پورے ملک میں ہوئی ہے۔ کے پی کے میں الیکشن آپ جیتے تو ٹھیک، کسی دوسرے صوبے میں کوئی اور جیتا تو دھاندلی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 2018 میں غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 8-10 سیٹوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، 8-10 سیٹیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اور پہلے بھی انتخابات میں 8-10 سیٹیں اوپر نیچے ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں۔ اور سیف اللہ ابڑو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے نعرہ دیا، ملک کو نواز دو، آگے سے جواب آیا نہیں، آگے سے شہباز لو۔ شاید یہی غصہ ہے، الیکشن امام سلطان سکندر نے کروایا ہے، عام انتخابات کا آڈٹ کرایا جائے اور آغاز کے پی سے کریں۔ پی پی ساتھ چلنا نہیں چاہتی مگر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پی پی کی نوجوان قیادت اس ڈر سے ساتھ نہیں بیٹھ رہی کہ کل کیسے پنجاب جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس نہیں ہوا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں؟ آپ دیکھیں پاکستان کی یوتھ نے کیا حشر کیا ہے۔ فارم 45 کا آڈٹ کروائیں، سب پتہ چل جائے گا۔ پہلے آڈٹ کروائیں اور پھر یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ سینٹ ملک بھر کے فارم 45 کا آڈٹ کرے ورنہ قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اگر اس دھاندلی میں ملوث ہیں تو ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ کیا پاکستان کو پہلے نہیں نوازا گیا؟ اس نواز کو بھی نوازا گیا ہے۔ اور جو باقی انہوں نے پھر تفصیلات بتائیں، راولپنڈی کے 13 حلقوں کا آڈٹ کروانے کی بات کی گئی، تو یہ آج سینٹ میں ابھی تک جاری ہے۔ وہاں پر جو نگران ہیں، جو وزیر قانون، جو نگران وزیر ہیں انسانی حقوق کے، وہ آج آئے اور انہوں نے وہاں پر جو خطاب شروع کیا انتخابات کے حوالے سے، تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ طور پر جو احتجاج کیا گیا اور ان کو گفتگو سے روک دیا گیا۔ تو سینٹ اجلاس میں دلچسپ صورتحال تب بنی جب نگران وزیر انسانی حقوق نے الیکشن پر بات کرنا چاہی تو سینیٹرز نے جھاڑ دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں الیکشن پر بات کرنے والے؟ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آخر کار اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس طریقے سے، آپ کو کس نے مینڈیٹ دیا کہ آپ ایوان میں کھڑے ہو جائیں؟ آپ تو ایوان میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ تو منتخب نہیں ہیں، آپ تو صرف انتخابات کروانے آئے تھے۔ آپ کیسے انتخابات کے معاملہ پر سیاسی جماعتوں یا جو سینیٹرز ہیں ان کے سامنے آ کے سوال جواب دینا شروع کر دیں گے؟ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس پر پھر جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کرنا پڑا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کی درخواستوں پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی ڈی سی عرفان نواز میمن کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ڈی سی ہیں جو شہباز شریف کے دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے اور پھر وہ نگران حکومت میں بھی وہی رہے، اور الیکشن کمیشن نے بارہا احکامات بھی جاری کیے لیکن ان کو نہ ہٹایا گیا۔ تو 3 MPO وہ جو جاری کر رہے تھے بار بار، ایک مقدمے کے بعد دوسرا، ایک 3 MPO کے بعد دوسرا 3 MPO، تو اس پر پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے نہ 3 MPO کا نہ صرف ان کا اختیار اس کو کالعدم قرار دیا تھا بلکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا رہا۔ کل یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کل ٹرائل مکمل ہوا۔ SSP اور SP یہ 3 لوگ تھے اور DC جن کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی تھی۔ ان 3 لوگوں پر کل ٹرائل مکمل ہوا اور آج عدالت نے کہا تھا کہ آرگومنٹس سننے کے بعد عدالت آج ان کو فیصلہ سنا دے گی۔ تو آج عدالت میں پیش ہونے کی بجائے کل ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نگران حکومت کی جانب سے کہ 2 دن ان کو اسٹیشن لیو دی جاتی ہے اور آگے ان کو 14 دن کے لیے یا 12 دنوں کے لیے وہ عمرہ پر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اس کی چھٹی دے دی جاتی ہے۔ تو میں خود آپ کو بھی رات کو میں نے بتایا تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ججمنٹ اناؤنس کرنی ہے توہین عدالت کیس میں، تو بغیر عدالت کی اجازت کے کیسے وہ جا سکتے ہیں یا ان کو کیسے پرمیشن دی جا سکتی ہے؟ وہی ہوا۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو SSP آپریشن بھی آ گئے اور SP بھی آ گئے، لیکن جو مرکزی ملزم تھے اس کیس میں توہین عدالت میں عرفان نواز میمن وہ موجود نہیں تھے۔
تو عدالت نے استفسار کیا کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا کہ جی وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، اور ان کی جو ڈپٹی کمشنر کہا کہ جی عرفان نواز میمن کو ان کی والدہ نے حکم دیا ہے کہ عمرہ ادائیگی کے لیے جانا ہے۔ والدہ کے حکم پر ڈپٹی کمشنر عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ اس عدالت کو بتائے بغیر وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جب عدالت میں ان کا کیس جا رہا ہے تو بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لیے وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ جی والدہ کا حکم تھا۔ تو عدالت کو کون کہہ رہا ہے جس نے 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کتنے لوگوں کو کتنے عرصے کے لیے جیلوں میں رکھا؟ ان کی والدہ کا حکم تھا کہ عمرہ شریف پہ جانا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اس وقت ڈپٹی کمشنر اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو شاہ خاور نے کہا کہ وہ اس وقت خیرپور سندھ میں ہیں اور کراچی سے انہوں نے جانا ہے عمرے کے لیے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے IGs کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ملک میں کسی بھی جگہ پر عرفان نواز میمن موجود ہے اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، DC اسلام آباد کو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جانا ہے تو ایئرپورٹ سے ہی جانا ہے، تو ان کے وکلاء کے بقول اور ان کی جو چھٹی کی نوٹیفیکیشن ہے اس کے بقول انہوں نے بیرون ملک جانا ہے 22 کو یا 21 کو۔ تو آج تو وہ بیرون ملک نہیں گئے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آ گئے ہیں، اور اگر ایئرپورٹ سے ان کو باہر بھیجا جاتا ہے تو پھر کس کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ چونکہ جسٹس بابر ستار صاحب ان ساری معاملات کو آخر تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں بلکہ ان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاستدانوں کے نام تو اس سیل میں ڈالے جاتے ہیں، اب کیا عدالت کے حکم پر ان کا نام ECL میں ڈالا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی آگے کس طریقے سے بڑھائی جاتی ہے؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔